احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست سوال پوچھ رہے ہیں کہ وضو میں اگر شک ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے نماز میں شک ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی بیسیکل ایک چیز آپ سمجھ لیں، وضو اور نماز کے احکام مختلف ہیں۔ وضو آپ نے کر لیا ہے، آپ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس پر یقین کی گرہ لگائی ہوئی ہے۔ اب یقین کو شک نہیں توڑ سکتا، یقین کو پھر یقین ہی توڑ سکتا ہے۔ جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے آپ دوران ہیں، ایک چیز مکمل ہو ایک دوران ہو تو آپ فرق سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وضو میں جبکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منہ دھویا، آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں 2 بار دھویا یا 3 بار، تو آپ ایک بار اور دھو لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، 2 بار اور دھو لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایک بار کم دھو لیتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا وضو کا معاملہ مختلف ہے۔ اور نماز کا جبکہ آپ کو 2 رکعت ہوں تو 1 رکعت آپ اور ایڈ کرنی پڑے، تو اس پہ سوچنا ہوگا کہ باقی ایڈ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ اس لیے شک میں ٹوٹل نماز نہیں ٹوٹتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ شک میں اگر آپ کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، آپ اس پر غالب گمان دیکھیں گے۔ غالب گمان اگر 75% آپ کا یہ خیال ہے کہ 3 ہوئی ہیں تو آپ 3 ہی سمجھیں۔ اگر 75% خیال ہے کہ 2 ہوئی ہیں تو 2 ہی سمجھ رہے ہیں۔ اگر 50-50 ہے، 2 اور 3 کا معاملہ، دوسری اور تیسری رکعت کا معاملہ 50-50% ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ کم کو لے لیں گے۔ علماء کہتے ہیں کم کو لے لیں، مثلا 2 اور 3 رکعت کا آپس میں ہمیں شک ہو رہا ہے، 50-50% شک ہے، تو ہم 2 کو سمجھ لیں، 1 رکعت اور ایڈ کر لیں تاکہ 3 ہو جائیں۔ اس طرح یعنی کم کی طرف جانا ہوتا ہے جب 50-50 ہوتا ہے۔ یہ ہے شک کا مسئلہ۔